وہ کون تھی؟ بہار کے موسم میں ایک دن میں اسکول سے واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارے گھر سے 2-3 مکان چھوڑ کر ایک گھر کے سامنے گاڑی سے سامان اتارا جا رہا تھا۔ شاید نئے کرایہ دار آئے تھے۔ میں نے اپنی بائک دروازے پر کھڑی کی کہ اچانک میری نظر ایک جادوئی چہرے پر پڑی۔ خوبصورت نئے نقش اور سفید لبادے میں وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ میری نظریں اس پر جم گئیں۔ دل چاہتا تھا کہ اسے دیکھتا رہوں۔ مصور نے اسے فرصت میں بنایا تھا۔ وہ شرما گئی اور اندر چلی گئی۔ میں بے چین ہو گیا۔ میرے قدم بے ساختہ اس کی طرف اٹھ گئے، لیکن سماج کی باتیں میرے پاؤں کی زنجیر بن گئیں۔ میں وہیں رک گیا اور اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ میری عجیب حالت ہو گئی تھی۔ مجھے کھانے پینے کا ہوش نہ رہا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس مرض کی دوا کیا ہے۔ آخر دل کے مجبور کرنے پر میں دوبارہ باہر آیا۔ میری نظریں بے ساختہ اس گھر کی طرف اٹھ گئیں، لیکن وہ چاند چہرہ مجھے نظر نہ آیا۔ میں انتظار کے بعد دوبارہ گھر میں داخل ہو گیا۔ ساری رات میں سو نہ سکا۔ اسی دیوی کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ میرے خواص پر چھا چکی تھی۔ اگلی صبح جب میں اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ بھی اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ گلی میں موجود تھی۔ وہ باقی سب سے جدا نظر آ رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ شرما کر اندر چلی گئی۔ میں بہت خوش تھا۔ میں دل ہی دل میں اپنی آنکھوں میں حسین سپنے سجانے لگا۔ میں حسب معمول اسکول آ گیا۔ آج اسکول میں میرا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ میری دھڑکنوں میں دھڑکنے لگی۔ میرے دوستوں نے میری چپ کے بارے میں پوچھا۔ نفیس صاحب نے سوال کیا، جناب مرزا صاحب، کسی سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ اس سوال پر میرے دل کے تاروں پر ضرب لگی۔ میں کوئی جواب نہ دے سکا۔ چھٹی ہوئی تو میں دل میں یہ امید لے کر گھر کی طرف گامزن ہو گیا کہ اس پری چہرہ کو ایک جھلک دیکھ لوں۔ میں جب گھر کے پاس آیا تو مجھے نظر نہ آئی۔ میری خوشی بے چینی میں بدل گئی۔ دل نے چاہا اپنی آنکھوں کو پھوڑ دوں، دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، خواہشوں، امنگوں اور جذبات کو آگ لگا دوں۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بت بنا وہیں کھڑا رہا۔ میرے پاس سے میرے چچا جان گزرے۔ انہوں نے کہا، خیریت ہے؟ کافی دیر سے کھڑے ہو، کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ میں ان کی کسی بات کا جواب نہ دے سکا۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور اپنے رب سے التجا کی۔ میری آنکھوں اور سسکیوں کی وجہ سے میرے رب تعالیٰ کو میری بے بسی پر ترس آ گیا۔ اچانک وہ دروازے سے نمودار ہوئی۔ میں نے اسے دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دل نے چاہا آگے بڑھ کر اس کو ملوں، بات کروں، لیکن حالات نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں بت بنا اسے دیکھتا رہا۔ آج وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ سفید لباس، نکھرا نکھرا چہرہ، سیاہ آنکھیں، مصور کا ایک حسین شاہکار، جسے چاند بھی دیکھے تو شرما جائے۔ آج وہ میرے دیکھنے پر نہ ہی شرمائی نہ ہی واپس گئی تھی۔ اسے بھی مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ میرے پاس سے گزری تو اس کی خوشبو نے میرے ہوش اڑا دیے۔ آج میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھ رہا تھا۔ میں بھی دھیرے دھیرے اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بازار کی طرف گامزن تھی۔ اب میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں چور نظروں سے اسے ایک بار دیکھ لیتا تھا۔ میرے پاس آنے پر اس نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ اب سڑک قریب تھی۔ میرے ساتھ 2-4 آدمی اور بھی شامل ہو گئے۔ وہ تھوڑا سا ڈر گئی اور سائڈ پر ہو گئی۔
لیکن میں اس کے بالکل ساتھ تھا۔ اب وہ مجھ سے مانوس ہو چکی تھی۔ وہ بھی کبھی کبھی میری طرف دیکھتی۔ یوں ہی وہ سڑک پار کرنے لگی تو ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے کچل دیا۔ وہ تڑپنے لگی۔ میں برق رفتاری سے اس کی طرف دوڑا، اسے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ خون میں لت پت ہو چکی تھی۔ آخری بار اس نے مجھے حسرت بھری نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو الوداع۔ اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہائے بیچاری بطخ!